انہوں نے پہلے ہی آرٹیکل بھی لکھا تھا ہاں اس کے خلاف، اور خاص کر کے پروگرام میں بھی فراڈ ہے اور فزکس کا، اور بڑے غصہ بھی ہو گئے تھے وہ. نہیں کل تو وہ بہت ہی ناراض ہو گئے نا، جو ٹیچر کرتے گئے یار کیا جہالت ہو رہی. جیسے میں اکثر کبھی غصے میں یار جیسے میں نہیں تمہارے ساتھ کر دیتا، میں کر جاتے ہیں لیکن وہ ٹیچر اپنے شاگرد کے ساتھ صرف اس لیے کہ تم میرے جونیئر ہو. میں کہا یار کیا لگے وہ، میں کر جاتا ہوں نا. اسی طرح کا کل انہوں نے کیا کچھ، لیکن اوورآل جو ہے وہ یہی ہے کہ جی آغا وقار نے شاید لوگوں کو بیوقوف بنایا. میں سچی بات ہے کہ اس معاملے میں، چونکہ میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں کنفیوز تھا. آج میں صبح جو کر رہا تھا وہ انٹرنیٹ پہ، تو گلف نیوز اس پہ بھی میرے بھائی گلف نیوز کی اپنی سٹوری نہیں، AFP کی سٹوری، فرینچ نیشنل ایجنسی، انہوں نے یہ تصویر لگائی ہے بھائی. ساتھ میں ایک بہت خوبصورت خاتون ہے اور ٹوائلٹ جو گھروں میں بنی ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہے. اچھا. اب یہ ایک رکشہ نما چیز ہے، وہ ظاہر ہے یہاں تو نہیں لیکن ہمارے اسکرین والے دیکھ رہے ہوں گے، یہ تم دیکھ لو. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بایو گیس، وہ انہوں نے ویسے یہ یعنی ٹوائلٹ ایک یعنی کر رکھا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی پہلا ایسی موٹر سائیکل، ہماری چونکہ یہ 3 ویلر ہے تو ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں تم یار، تم مجھے بات نہیں کرنے دے. اچھا یہ کیا کہہ رہے بھائی صاحب، یہ رکشہ 300 کلومیٹر چل سکتا ہے اگر یہ ٹینک جو بنا ہوا ہے جہاں پہ ٹوائلٹ نما، یہ اینیمل یعنی کہ جانوروں کے فضلے سے، گوبر وغیرہ سے بھرا ہو. اب میری صرف اتنی التجا ہے یار، مجھے بات کرنے دو، میرا مذاق نہ اڑاؤ. میرے پیارے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آغا وقار نے جو گاڑی چلائی، اچھا جس پہ حامد میر اور طلعت صاحب بیٹھے، اور ٹھیک ہے، اس نے اپنی جو واٹر کٹ ہے اس میں کوئی ایسی حرکت کر دی ہو اور مارے شرم کے بتا نہ رہا ہو. نہیں یعنی رول آؤٹ نہ کرو. میں صرف دیکھو آپ نے ایک اچھی یہ ایجاد ہے، دیکھیں یہ، اور دیکھو ہمارے ہاں اب یعنی مذاق کے علاوہ ہمارے ہاں بایو گیس استعمال ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی ہے، پوری دنیا میں یوز ہوتی ہے. اگر اس کی اگر آپ بات کریں تو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آغا وقار نے اپنی جو کٹ بنا رکھی ہو اس میں ٹھیک ہے پانی ڈلتا ہو، لیکن اس نے سسٹم یہ والا لگا. اچھا میری بات، اچھا گزارش یہ ہے، آپ نے مجھے جونیئر ہونے کا تانا بھی دیا، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سینئر کر دے. آپ کو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی سنجیدگی آتی ہے، کوئی بندہ نیشنل ایشوز، انٹرنیشنل ایشوز، دہشت گردی کا شکار ملک روزانہ یہ انٹرنیشنل نہیں ہے، کبھی کوئی ہمیں سننا AFP چلو اسی پہ کال ہے. تم جو کہہ رہے ہو جی. السلام علیکم بھیا. السلام علیکم جی بھیا، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سلیم چکبئی کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا جی. میرا کوشچن یہ ہے، آغا وقار کے بارے میں جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یہ تو مکمل ایک فراڈ کی شکل آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ فزکس کیمسٹری کے رات کو بھی یوٹیوب ان کے ساتھ جو مباحثہ چل رہا تھا، تو ان کے بارے میں بھی کلیئر دنیا میں کہیں ہے کہ پانی سے کچھ چل سکتا ہے. نہیں میرے پیارے بھائی، جہاں تک خدا کی قسم سے میری بھی رائے آپ ہی کی طرح ہے. بنیادی طور پر میں پرویز خود بھائی صاحب کی جو پوزیشن ہے، شاید ان کا انداز بہتر نہ ہوگا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن گلف نیوز میں نے یہ دیکھا تو مجھے یہ لگا کیوں مجھے ہنسائے چلے جا رہے ہو. باخدا جتنی آپ کی ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے، ساری چیزیں، آپ میچورٹی کی طرف جائیں، آپ کوئی بات ہمیں بتائیں. یہ کیا گوبر یہ ٹی وی نیشنل لگا دیے. میری بات سنیں، گلف نیوز میں کہتا ہوں جی یہ میں کہتا ہوں وال اسٹریٹ جرنل میں یہ شائع ہو. مجھے یہ خاتون، اچھا یخاتون دکھا دے مجھے تو یہاں پہ اچھی سمارٹ سکرین. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہاں سے نظر آ رہی ہوگی. میری گزارش سن لیں، خدا کا واسطہ ہے کہ ان میں نہ میری بات سنیں، یہ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. یہ پھر وہی بات نہ ہٹائے نہیں سے. مجھے دیکھیں، میرے پروگرام، مجھے آپ کو میرا پتہ بھی ہے، میں مثلا میں اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا ہنسنے سے. یہ آپ کو اور آپ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ میں اس ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گیا نا تو 40 منٹ اسی طرح گزریں گے. اس لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں. اور میں آپ کو دوسری بات بتائیں، میں آپ کو نصرت صاحب آج انتہائی اہم کیس ہے، اس طرف آئیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ قاضی القضات ہمارے
پورے پاکستان کے منصف اعلیٰ متوازی عدالت ایک کیس جو ہے وہ آپ بھی یہاں پورے میڈیا میں چھایا ہوا تھا، پورے دن بھی اس پہ باتیں ہوتی رہی کہ یہاں پہ ارسلان افتخار کیس نظر ثانی جو دوبارہ سپریم کورٹ نے سنا اور انہوں نے نیب سے کہا کہ آپ سے تحقیقات واپس۔ نمبر 2 جناب وفاقی محتسب ٹیکس محتسب جو ہیں ڈاکٹر شعیب سڈل یک رکنی کمیشن قائم، ان کو کہا کہ آپ تحقیقات کریں، جہاں اندر باہر جہاں کہیں جا سکتے ہیں آپ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان نے انہوں نے اپنی شناخت چھپائی کہ وہ ملک ریاض کے وکیل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کورٹ کے سامنے نہیں بتائی، اور انہوں نے جو فیصلہ جو وہاں پر یہ آرڈر پاس کیا نیب کو وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ڈسکس کریں یا آپ اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کوئی کاغذ لے آتے ہیں جو ہے اس پہ بات کریں۔ چاہتا ہوں میں واقعتاً میں سنجیدگی سے، ٹھیک ہے اس میں ایک تفریح کا پہلو بھی تھا، لیکن یار پھر مجھے آپ ارسلان افتخار مجھے نہ کریں ارسلان افتخار، ہاں اس کے بات اب اگر سیریس بات سیریس کروں گا، ارسلان افتخار کا جو کیس بنیادی طور پر اب اگر سنجیدگی سے بات کرنی ہے میرے پیارے بھائی، اس ملک میں ایک بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس ملک میں اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ یا تو آصف علی زرداری کو آپ ایک مجسم بدی کے طور پر مانیں، یا تو یہ ہے ٹھیک۔ اچھا، چونکہ آصف علی زرداری ایک مجسم بدی ہے تو اس بدی کو جہاں سے بھی حملہ آ رہا ہے اس کو سلام پیش کریں۔ یہ صاحب آپ کے ہاں ایک تقسیم ہو چکی ہے واضح طور پر۔ آگئی بات، میرے بھائی فرض کرو تم، اللہ معاف کرے میں کچھ مقدمات پہ الجھا ہوا ہوں، تمہارا بھائی، تمہارے چچا، تمہارے ابو، کوئی بھی آدمی اس مقدمے سے متعلقہ یا اس معاملے سے متعلقہ بڑے ہی اہم عہدے پر فائز ہو، بڑے اہم یعنی فیصلہ کن حیثیت کا مالک ہو، میرے بھائی اب اگر تم سے مجھ سے ملنا ملانا شروع کر دو اور وہ تمہارا بھائی، وہ چچا یا والد جو وہ فیصلہ کرنے کی، قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، مجاز رکھتا ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو، اور تم مجھے یہ کہو کہ گالی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا صاحب، اور پھر آپ مجھ سے مختلف فرمائشیں اور تقاضے کرتے رہے، ٹھیک، اور بعد میں جب آپ میری مدد نہ کر پاؤ، ٹھیک، اور میں 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے، ڈیپینڈنگ آن what kind of situation is، تو میری جان مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس علاقے کا جو متعلقہ SHO ہے اس کے پاس جا کر، اس تھانے میں جا کر مشتاق منہاس نام کے ایک شخص کے خلاف 406 420 کا، میں بیرسٹر نصرت جاوید نہیں ہوں لیکن ایک رپورٹر کے طور پر جانوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ اب اس بات کو الٹ کیجئے، فرض کیجئے آپ کا رشتہ ہے، میں آپ کو بہلا پھسلا رہا تھا، میں نے آپ کو ٹریپ کیا کسی طرح، ایک دن آپ پر یہ آتا ہے یہ کہ جناب اصل میں آپ کے ساتھ جو شفقت کر رہا تھا، جو آپ کو خیال کر رہا تھا، جو آپ کو نواز رہا تھا، میرا اصل مقصد آپ کے والد کو، آپ کے چچا کے، آپ کے بھائی کو بدنام کرنا تھا، تو پھر آپ مجھے جانا چاہیے، بالکل اس پہ بات چیت جاری میرے اوپر بلیک میلنگ کا الزام لگا کے حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو ملک ریاض صاحب افتخار ارسلان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ کرتے کہ یہ شخص مجھے کچھ ریلیف دینے کے بہانے مجھ سے پیسے اینٹتا رہا 406 420 کا، یا وائس ورسا، میری التجا تھوڑا سا نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں بات اسی لیے فوکس کرتے ہوئے کہ ہم لوگ پھر بات کو تناظر میں رکھیں، مجھے تو آپ جو فوکس کرتے ہوئے جو آپ نے مجھے آج سنایا، میں نے بڑی بہت محبت سے آپ کا فوکس بھی میں نے دیکھ لیا۔ اچھا آپ کریں، چلو اب ہوا یہ کہ یہ معاملہ ملک ریاض صاحب کا
اپنے داماد اور ایک ان کا اور شخص جو درمیان میں تھا احمد خلیل، ان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے یہ میرے بھائی 1.5-2 سال سے چل رہے تھے۔ بالآخر جب ملک ریاض صاحب کی جو امیدیں تھیں، جو توقعات تھیں وہ پوری نہ ہوئیں، تو انہوں نے مختلف صحافیوں کو ٹارگٹ کر کے بلا کے تو وہ فائل اس کے بعد ٹھیک ہے نا صاحب، وہ کسی یعنی پرچے میں نہیں گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ بات پھیلی 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 تو پھر ایک پروگرام ہو گیا واشنگٹن میں، مین سٹریم کسی ٹیلی ویژن پہ نہیں، اخبار پہ نہیں آئے گا، اور ایسی فضا بن گئی کہ چیف جسٹس صاحب نے خود نوٹس لے کر کہا کہ جی اس معاملے کا ہونا چاہیے۔ اس پہ قضیہ کھڑا ہوا کہ جناب وہ خود کیوں بینچ پہ بیٹھ گئے، وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نیب تحقیقات کرے۔ نہیں فیصلہ وہ آج جو فیصلے میں جو دیا نا، اس کے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا کہ جی اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ ریاستی مشنری آئے، ٹھیک ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب نے وہ معاملہ بقول ارسلان صاحب کے یہ معاملہ دے دیا نیب کو۔ نیب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایڈمرل فصیح بخاری پر بھی اعتراض ہے، اور انہوں نے جو لوگ تفتیش پر لگائے جو پولیس آفیسر وہ سارے کے سارے ملک ریاض کے انفلوئنس میں تھے۔ لہٰذا وہ جب ریویو میں گئے تو اب یہ سارا فیصلہ کرنے کے بعد مشتاق منہاج صاحب عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ یک رکنی کمیشن بنے ڈاکٹر شعیب صدر۔ میں نواب شاہ سے کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ چھوٹا سوال۔ جی جی۔ کیا ہمارے جج صاحبان کو عدم اعتماد ہے نیب کے چیئرمین پر؟ اگر ہے تو اس پر کیوں ہے؟ اس پر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں سر آپ ہی کی بات کی طرف میرے پیارے بھائی آ رہا تھا کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے مشتاق منہاج صاحب، یہ بنیادی طور پر میں وہی کہہ رہا ہوں، اس فیصلے کو پراپر پھر کانٹیکسٹ میں دیکھو اگر سنجیدہ رہنا ہے تو۔ آج کے فیصلے کا مطلب یہ ہے مشتاق منہاج کہ نیب ایک ناقابل اعتبار ادارہ ہے، یہ ملک ریاض کے اشاروں پر ناچتا ہے، یا حکومت اس سے جو چاہتی ہے کروا لیتی ہے۔ تو نیب کا جو بجٹ ہے، نیب میں جو کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کے چیئرمین ایڈمرل فصیح بخاری صاحب ابھی تک کس منہ سے، اگر ان میں غیرت اور عزت کی اتنی سی رمق بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کیوں اپنے عہدے پر فائز ہیں؟ نہیں نصرت صاحب دیکھیں کیس، میری بات سنیں، غلط بات، آپ اس کا ایک رخ بتا رہے ہیں، دوسرا رخ بھی دیکھیں نا، دوسرا نہیں دیکھیں، دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ دیکھیں نصرت صاحب کے بہرحال ادارے ہمیشہ ریاست کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کو چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے بنائیں، ان کو استعمال کریں اور پھر پھینک دیں، اور پھر اس کے بعد تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں۔ وہ نیب تفتیش کس نے کرنی ہے؟ ایف آئی اے نے کرنی ہے، جو بھی ہو، اسلام آباد پولیس نے کری، اگر ہم وفاقی اس کے اوپر آئیں یہاں پر کیس، اور نیب نے کرنی ہے، محکمہ اوقاف نے نہیں کرنی، محکمہ تعلیم نے نہیں کرنی، محکمہ جو کسی جو ہے نا ہیلتھ نے نہیں کرنی، کسی اور ادارے نے نہیں کرنی، سی ڈی اے نے یہ تحقیقات نہیں کرنی۔ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اگر میری بات کو سنیں نا، اگر ایک مرتبہ یہ چیز ہو گئی ہے، نیب کے چیئرمین کو چاہیے، باقی کو بھی چاہیے کہ اس کو چیلنج کریں کہ بھائی آپ چیف جسٹس دیکھیں، اگر ارسلان افتخار کو اس میں تکلیف ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ دیکھا میرا یہاں پہ شاید میرے خلاف فیصلہ آ جائے، یہ ٹیم کیسی ہے، وہ نظر ثانی میں گئے، یہ ایک فیصلہ آیا، اس میں نیب جو ہے نا وہ نظر ثانی میں چلا جائے، تقریر کر دی، وہ اپیل میں چلا جائے، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فیصلہ اتنا جو ہے نا سمجھنے والا نہیں ہے۔ یار کہ سنجیدہ بات پہ آئیں، سنجیدہ بات پہ آئیں، خدا کا واسطہ ہے، تم بھی رپورٹر ہو، میں نے بھی رپورٹنگ ہی کی ہے ساری زندگی، صرف ایسا کرو، ایٹ رینڈم گجرانوالا اور شیخوپورہ یہ 2 ڈسٹرکٹس کی جو ہے نا ایک فگر نکال لو کہ وہاں پہ کتنی درخواستیں اعلیٰ افسران کے سامنے یہ کہنے کو پڑی ہوتی ہیں کہ سر ہمارے تفتیشی افسر تبدیل کرتے ہیں۔ بالکل سر آپ ایسا کریں کہ ان 2 ڈسٹرکٹس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ان کو کہیں کہ یہ کلام پاک جو ہے
اس کو سر پر رکھ کر بتائے کہ آپ کو ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے لیے یہ سفارش سننا پڑتی ہے کہ ہمارے تفتیشی افسر کو بدلوا دیں. ہوتا ہے یہ؟ بالکل ہوتا ہے. میں آپ کو ذاتی ہمارے دوست ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے اس میں بس بالکل سمجھ لیں کہ ان کی ابتدا ہے، لیکن وہ یہ کرے کہ روزانہ جس کو بھی پکڑیں، شام کو ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، ڈی سی، کمشنر، پتہ نہیں کس کس کا فون آ جاتا ہے کہ جی بیل پہ چھوڑ دیں. اگر آپ ان کو صرف گراہ فروشی پہ پکڑتے ہیں. یہاں پر منا میرے پیارے بھائی، خالی تفتیشی افسر تو بدلنے کی بات ہی نہیں ہوئی چندہ. نیب پورے کے پورے ادارے سے، یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی اس ایس پی سے نہیں یا اس ڈی ایس پی سے نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی ماہی گیروں سے تفتیش کروا لیں. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ نیب بحیثیت ادارہ وہ ناکارہ ہو چکا ہے. میں کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ نصیس بول رہا ہوں جی، لاہور سے. جی فرمائیے جی نصیر صاحب. میں نے یہ پوچھنا تھا بھیا، یہ کمنٹ کرنا تھا کہ یہ پہلے جو جتنے کیسز آئے ہیں جن میں چودھری برادران کا بیٹا تھا، گیلانیوں کا تھا، کوئی مخدوموں کا تھا، اس میں تو کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آج ساری چیزیں جو ہیں سارے پیمانے بدل گئے ہیں. جی بالکل، میں یہی رو رہا ہوں جی. تاثر آپ آدمی کو میرے پیارے بھائی، آپ والی بات کر رہا ہوں. میں بریک اناؤنس کرنے دیں تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے. سنجیدہ بات پھر ہوتی ہے، پھر بریک کر دیتے ہو. پھر نہیں، میں سنجیدگی میں نے آپ کی ویسے دیکھ لی ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مطلب یہ ہوا کہ کیس چل رہا تھا بنیادی طور پر ارسلان، افتخار اور ملک ریاض کے درمیان. اس میں اگر مارا گیا کوئی ادارہ تو وہ نیب سے زیادہ اس سے پہلے جو مارا گیا وہ میڈیا، تم اور میں. وہ تو جو میڈیا گیٹ کے جی فلاں فلاں، یہ بھی ایک پیش بندی تھی کہ جناب اگر کوئی اس کو زیادہ اچھالے تو فوراً اسٹیبلش کر دو کہ یہ تو سیٹھ ریاض کے پروردہ ہیں. اور میں پہلے دن کہتا رہا کہ جو شخص اداروں کو بے تحاشا جو ہے ایڈورٹیزمنٹ دے سکتا ہے، اس کو اس ادارے میں کام کرنے والے نصرت جاوید اور مشتاق منہاس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن چونکہ ہم چہرہ ہوتے ہیں نا، تو ہم پہ تھوکنا آسان ہوتا ہے، گند اچھلنا. سب سے زیادہ نقصان پہلا جو ہوا ہے وہ میڈیا کا ہوا ہے. اب نہ کچھ ارسلان کا ہوگا. کوئی نہیں جان پائے گا کہ ارسلان بھائی جو ایف آئی اے کی نوکری کے لیے کبھی تڑپا کرتے تھے، وہ اتنی اعلیٰ کلاس جو ہے ویکیشننگ کیسے کرتے رہے، یہ کبھی نہیں پتا چلے گا. باجو کی گلی سے کسی نہ کسی موقع پر ملک ریاض بھی نکل جائیں گے. اب جو غلاظت اب آئی ہے، جس کی ساکھ ختم ہو گئی ہے، اس کا نام ہے نیب. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ایڈمرل فصیح بخاری میں تھوڑی سی سیلف آنر رہ گئی ہے، ہی شوڈ امیڈیٹلی ریزائن. نہیں نصیر صاحب ریزائن کیسے کریں؟ اتنی بڑی بڑی ٹیلی کام کمپنیوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب کیا ہوگا سر؟ نہیں، 46 ارب روپے کا ایک معاملہ اسی نیب نے اچھال رکھا ہے. ٹیلی کام کمپنیز ایک سیکٹر جس میں تم جو مرضی کہہ لو. پہلے بھی جب وہ یہ سمیں بند کرنے چلے تھے تو میں نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی ایک سیکٹر جس میں کوئی 2 پیسے آ رہے ہیں بالکل تو وہ ٹیلی کام ہی ہے. ٹھیک ہے نا صاحب. اس میں بھی تم نے اشتہارات دیکھے ہوں گے. وہ جو معاملہ چل رہا تھا کہ اگر فرض کرو میرے پاس ایکس نیٹ ورک کی سم ہے، تمہارے پاس وائی کی ہے، میں تمہیں کرتا ہوں اس میں کوئی پیسوں کا ٹیکس کا. لیکن معاملہ کہاں جاتا ہے؟ 46 ارب روپے. وہ نا ایف بی آر کے سابق چیئرمین کو باقاعدہ انہوں نے انویسٹیگیٹ ان کو طلب کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیلی کام کمپنیز کے پاس بھی کیا جواز نہیں بن گیا کہ وہ جا کے کہیں کہ جی یہ نیب میں اٹھائی گیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مال لینے کے لیے ہمیں کہتے ہیں نیب لگا دیتے ہیں پیچھے. وائی ناٹ؟ انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے. اگر ارسلان صاحب نیب پہ اعتبار نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ مانتا ہے، تو آپ کے ہاں ملٹی نیشنلز جو کروڑوں اور اربوں کا دھندا لے کر آئی ہیں اور ہزارہ لوگوں کو کاروبار دیے بیٹھے ہیں، اگر وہ کہیں گے کہ نیب ہمیں بلیک میل کر رہا ہے تو کیسے آپ انہیں نظر انداز کریں؟ اس کے بعد یہ اب نیب میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بھی اس طرح کا اعتماد ہو جائے، پولیس پہ بھی ہو جائے، باقی اداروں پہ ہو جائے، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. وہ رفیع پیر
وہ ہمارے سلمان پیرزادہ، وہ عثمان پیرزادہ، ان لوگوں کا کوئی یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کے کوئی ٹی وی پروگرام کرنے کا وہ یعنی سیسمی اسٹریٹ کے حوالے سے وہ بچوں کے تھیٹر ویٹر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک یو ایس ایڈ والوں نے ان کا ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ جناب آپ نے اس طرح پیسے خرچ نہیں کیے، کو بدعنوانی وغیرہ کے الزامات لگا کر۔ صاحب رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ کو بھی نیب والوں نے بلا لیا کہ جناب کی ہو رہا ہے، حالانکہ پیسے یو ایس ایڈ کے، تو یو ایس ایڈ نے اس کے بعد اور تو اور جناب ایڈمرل فصیح بخاری صاحب آپ نے پڑھا ہوگا سر، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملنے گئے، ان کو نے کہا پلوان جی ہم آپ کے ساتھ نیب والے تعاون کریں گے۔ دیکھو کیا رول مانگ رہی ہے نیب اپنے لیے کہ الیکشن کے لیے جب امیدوار کھڑے ہوں گے اور وہ جب اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے، مثال کے طور پر تم یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن تم کہتے ہو جی میرے پاس یہ ہے، جیسے وہ تحریک انصاف والے ایسٹس، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ ان کے پاس چلے جائیں، کوسچن کیا جائے تو کون تحقیق کرے؟ چیک کرنے کے لیے نیب نے اپنا رول مانگ لیا، ایک قسم کا پری کوالیفیکیشن آف کینڈیڈیٹ۔ میں اس ادارے پر، اس ایڈمرل فصیح بخاری کے ادارے پر اعتبار کروں گا جس پہ ارسلان افتخار اعتبار نہیں کرتا اور پاکستان کا سپریم کورٹ مانتا ہے۔ کس حیثیت سے جو ہے ایڈمرل فصیح بخاری، اگر اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے، اور ایف آئی اے بھی کس طرح کسی غریب آدمی کو اٹھا کے اس کی تفتیش کر سکتا ہے؟ بھائی صاحب اس غریب آدمی کے پاس تو کوئی اسحاق نام کا بڑا تکڑا وکیل نہیں ہے، لاہور سے کوئی افتخار چودھری کا بیٹا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں خالد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی خالد صاحب۔ جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کے اینکر کے فصیح بخاری صاحب استعفیٰ دے دیں، جی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتے؟ نہیں کیوں دے جی، ان کے بیٹے کا کیس ہے، وہ بھی تو اثر انداز ہو سکتے ہیں نا عدالت پر۔ دیکھیے بہرحال دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو تاثرات ہیں، میں مشتاق بھائی کو یہی سمجھانے کی میرے بھائی کوشش کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے خلق خدا کے لیے کوئی اچھا تاثر اس کا نہیں جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، اب شعیب سڈل صاحب جو ہیں ان کی ساکھ بہت عمدہ ہے، یہ وہی صاحب ہیں، ان کی ساکھ کی ایک بہت بڑی گارنٹی یہ ہے کہ شیخ رشید جو اتنی باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر جو کلیشنکوف کا مقدمہ ہوا تھا جس پہ جیل میں گئے تھے، آج عدالت آزاد ہے۔ اس کے پہلے یہ حکومت میں مشرف کے وزیر رہے ہیں، نواز کے وزیر رہے ہیں، کہتے کہ یہ شعیب سڈل نے میرے اوپر غلط پرچہ بنوایا تھا۔ ٹھیک ہے، ساکھ ہے، مرتضیٰ بھٹو اگر اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیں نا، ایک پہلو یہ بھی دیکھیں شعیب سڈل کے پاس ٹیکنیکلی بابو کوئی ایسا اختیار اس کو ایک کمیشن کا سربراہ بنا دیا، بالکل کوالیفائی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک پولیس آفیسر رہے ہیں، گریڈ 22 آئی جی رینک کے افسر ہیں جو رہے ہیں، تو انہوں نے ساری کرمنالوجی کے اندر انہوں نے ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ ارسلان کے مسئلے پر ابھی جو تمہیں کالز آئی ہیں اس فیڈ بیک سے اندازہ لگا رہے ہو کہ کیا پیغام گیا ہے؟ پیغام تو جو بھی گیا ہے، اسی میں ایک اور کیا ہو رہا ہے سیاسی مسائل میں یہی تمہارے آگے روتا رہتا ہوں چندہ، جب آپ سیاسی مسائل میں سپریم کورٹ کو لائیں گے، اب جیسے آج کل قضیہ ہے کہ جی پنجاب کی تقسیم کا، یہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ کیونکہ پٹیشنیں لوگوں نے دائر کر رقی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ پاکستان میں علیحدہ ہے، وہی ہے نا سیاسی مسائل کے حوالے سے ان پہ بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہو دوں گے۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر۔ اچھا مشتاق بن ناز صاحب، بریک میں جب میں تھا تو تانتوں کا اور میسیجز کا اور پینل پہ بھی ایک کالوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ دو باتیں جو ہیں وہ صرف اس میں سمجھتا ہوں کہنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سردار اسحاق بھی کبھی بحریہ ٹاؤن کے وکیل رہے ہیں، اور دوسرا ایک دو افراد نے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی وکلاء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1954 کا ایک انکوائری کمیشن ایکٹ ہے جس کے تحت جب انکوائری چل رہی ہو تو صرف فیڈرل گورنمنٹ چینج کر سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ قانونی باتیں ہم نہیں جانتے، اپنی بات میں آئیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی بیرسٹر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ بس اللہ کا شکر ہے ظفر اللہ صاحب، آپ کو اس لیے زحمت دی ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ دیکھیے سپریم کورٹ آلریڈی بہت سارے معاملات میں الجھا ہوا ہے،
آپ بہت ایک متین اور سنجیدہ آدمی ہیں سر. آپ جانتے ہیں یہ پنجاب میں اور صوبے بنانا نہ بنانا بنیادی طور پر سر بنیادی طور پر ایک سیاسی ایشو ہے اور اب انتظامی ایشو ہو رہا ہے اور انتظامی ایشو ہے. آپ نے آج سپریم کورٹ میں جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایک قسم کی پٹیشن دائر کر دی ہے, جیسے یوں تاثر بنا کہ رکوانے کے لیے کیا آپ نے. دیکھیے اس میں مسئلہ سے بڑا سادہ سا ہے. آرٹیکل 239(4) جو ہے اس میں یہ 2/3 میجارٹی کا ذکر ہے اور آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی پروونشل اسمبلی میں یعنی کہ پنجاب میں جہاں سے آپ نے حصہ لینا ہے اور پنجاب بننا یعنی کہ ایک اور صوبہ بننا ہے, کیا 2/3 میجارٹی اس کی امینڈمنٹ جو ہے بیرسٹر صاحب لیکن پنجاب اسمبلی نے تو یونانیمس قرارداد پیش کی تھی. نہیں میں بات سنیں غور سے, وہ ایک اور چیز ہے. 2/3 میجارٹی اس لیے چاہیے کہ امینڈمنٹ کے لیے, کیونکہ جو انہوں نے پہلے کیا ہے یہ وہ پولیٹیکل چال ہے. اب 2/3 میجارٹی چاہیے, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجارٹی چاہیے, جو کہ گورنمنٹ کی کولیشن پارٹنر کے نہ یہاں پہ ہے نہ وہاں پہ ہے, کیونکہ پی ایم جو کیو ہے PML وہ ان کا ساتھ نہیں دے گی اس ایشو میں, کیونکہ رات میں جو پروگرام ایشو ہے وہ بہادر کے جو ان کے MN تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا اس بات پہ. میں سمجھتا ہوں اور اس کے بعد اور یہ سب سے پہلے ایشو شروع ہونا تھا اسمبلی سے. لیکن بیرسٹر صاحب آپ سپریم کورٹ کو کیوں لے آئے بیچ میں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں بتاتا ہوں سپریم کورٹ کیوں لایا, کیونکہ آرٹیکل 1, 2A, 4, 5, 8, 9, 239(4) کی وائلیشن ہوئی ہے. تو جب آپ کسی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے 25 جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کا آرٹیکل ہے. اگر ایک جگہ بنائیں گے تو آپ ہر جگہ پہ اس کے ساری بات کو پورا کھولیں گے کہ وہاں صوبے بننے ہیں وہاں بننے ہیں, کیونکہ اس بات کو بالکل نہیں شو کیا. سر مجھے کوئی بتا رہا تھا آپ نے اپنی پٹیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو امریکہ کی سازش ہے. ہاں بالکل. اگر آپ کو یاد ہو جو ہسٹری ورلڈ ہسٹری اس وقت اس میں آپ نے سوویت یونین کو دیکھا ہوگا جس میں امرمنٹ ہوتے ہوئے, آپ نے یوگوسلاویہ کو دیکھا ہے کیونکہ یوگوسلاویہ بھی اس طرح. نہیں میری بات سنیں بیرسٹر صاحب, ایک منٹ دیکھیں. آپ یہ جن ممالک کا ذکر کر رہے ہیں سوویت یونین کا, یہ تو پورے کے پورے کبھی ملک تھے جس کو سوویت یونین کے سسٹم کے اندر لایا گیا اور اس کے بعد وہ علیحدہ ملک بنے, جس میں بالٹک اسٹیٹ بھی تھی, سینٹرل ایشین اسٹیٹ بھی تھی, یہ یوگوسلاویہ, یہ سارے جو ایسٹرن یورپ تھا وہ تو ایک سسٹم تھا. یہ تو آپ ایک صوبہ ہے, صوبہ ایک ملک کے اندر ہے اور ملک اللہ کرے قائم و دائم ہے. صوبے تو ہم 50 بھی بنا سکتے ہیں. میں گزارش یہ کر ایتھنیسٹی پہ ہوا سارا کچھ, ایتھنیسٹی اور لینگویج پہ ہوا تھا سارا کچھ. یہاں بھی ایتھنیسٹی اور لینگویج کا مسئلہ ایشو ہے, ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا میں نے ویسے عرض کیا ہے کہ چائنا کا جو سب سے بڑا پروونس ہے جس میں تقریباً 11 کروڑ آدمی رہتے ہیں, کومڈونگ, اس میں چائنا میں سب سے زیادہ پروگرس ہے اور وہ سسٹم چل رہا ہے. کوئی اس میں صوبے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, بہت بہت شکریہ. لیکن بہرحال میرے اپنا بھی یہ خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پر سیاسی ایشو ہے اور یہ سیاستدانوں کو ہی اپنے فورم یہ ہوتا کیا ہے. سیاسی ایشوز عدالتوں میں جاتے کیوں ہیں؟ جاتے اس لیے ہیں کہ جب کنفلکٹ ہو جائے, جب آپ کے انٹرسٹ کلیش کر جائیں, جب آپ ایک قرارداد پاس کریں پھر کہیں نہیں ہم کمیشن کو نہیں مانتے, چلیں اس کو مان لیا تو پھر آگے اس کو تقسیم کے لیے آپ دل سے قبول نہ کریں. اگر کر لیا تو آپ یہ کہیں کہ اچھا جی صرف پنجاب ہی کیوں, خیبر پختونخوا کیوں نہیں, سندھ کیوں نہیں, بلوچستان کیوں نہیں, فاٹا کیوں نہیں, پوٹھوہار کیوں نہیں. یہ تو بحث در بحث در بحث در بحث. مجھے بتاؤ آغا وقار کی ایسی واٹر کٹ کیوں رہی؟ کون سی بھئی اگر جاپان مجھے دیکھیں خوبصورت عورت جو ہے, نہیں اگر جب تم اس طرح جب تم میرے ساتھ کج بحثی کرو گے تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ یہ واٹر کٹ پوچھو کہ آغا وقار نے بھی اپنی واٹر کٹ میں کہیں یہ دیکھو صحیح میں نے دیکھا آغا وقار نے ہو سکتا ہے ہمارے شرم کے یار اگر یہ رکشا چل سکتا ہے جاپان میں اس طرح تو وہ بیچارے نے اگر گاڑی اس طرح چلا لی, اور اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے, تمہیں پتا ہے اس کا نام ہے جاپان ٹوائلٹ میکر انویلز. میں آپ کے میں اس وقت شرمگیزی کر رہے ہیں آپ, اور اس سے پہلے کہ آپ مزید کریں تو میں آپ سے لیکن یہ دیکھیں صوبوں کی تقسیم کی ڈسکشن کر رہے تھے ہم, صوبوں کی تقسیم پہ بات کر رہے تھے, آپ یہ کیا دوبارہ واپس لے کے اسی پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں. ناظرین بولتا پاکستان کی طرف سے اجازت دیجیے. نصرت جاوید اور مشتاق نیاز. خدا